انشاءاللہ غسل کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے۔ غسل کرنے سے پہلے نیت کرنے کے بعد اگر غسل خانے کے اندر ہے تو دل میں نیت کیجئے، زبان سے غسل خانے میں کہنا بہتر نہیں ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے، یعنی کہ جس طرح ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیا جائے۔ پھر اگر ممکن ہو تو بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، یعنی کہ ہاتھ گیلا کر کے پورے جسم پر پانی کو، گیلے ہاتھ کو پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے۔ یہ احتیاطت کہا جا رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف غسل کر سکتا ہے، صابن وغیرہ نہیں استعمال کرتا، تو اگر صرف پانی کے ساتھ غسل کرنا ہوتا ہے تو پانی پورے جسم پر چپڑ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پورے جسم پر گیلا ہاتھ پھیر لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کا جو خشک حصہ ہوتا ہے جہاں پر پانی پہنچنا دشوار ہوتا ہے، جسم کو تر کر لینے سے اس حصے پر پانی پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ نہ بھی کرے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ آگے جو طریقہ بیان ہو رہا ہے وہ لازمی ہے۔ چنانچہ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجیے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لیں، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پہنچنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اب یہ جو غسل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو طریقہ بیان ہوا ہمارے لیے بھی وہی طریقے کار کارآمد بھی ہو۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ پہلے الٹے کندھے پر، پہلے سیدھے کندھے پر 3 بار پانی بہائے، پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہائے۔ اب ہمارے گھر میں شاور ہے، جس کے پاس بالٹی ہے وہ تو یہ طریقہ کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس شاور ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کس طرح 3 مرتبہ کا تعین کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ جتنا پانی بہا لیا گیا، 3 مرتبہ جتنا پانی بہا لیا گیا تو یہ 3 مرتبہ شمار ہوگا۔ تو اس طرح شاور کے ذریعے اگر جو غسل کر رہا ہے تو وہ اس انداز سے بھی غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح نہاتے ہوئے بعض اوقات ہمارے گھر کے شاور WC تو کوشش ہوتی ہے کہ جناب قبلے کی طرف نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو، لیکن شاور میں بے توجہی ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر کے غسل خانوں میں بسا اوقات شاور کا رخ ایسی جانب ہوتا ہے کہ یا تو قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے یا قبلے کی طرف ہماری پیٹھ ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں آپ اپنے گھر کے غسل خانے میں شاور کو ملاحظہ کریں کہ ہمارے گھر کے شاور کی کیفیت کیسی ہے۔ اگر مثال کے طور پر شاور کا رخ ایسا ہے تو یا تو اس کو تبدیل کروا لیجیے، یا پھر آپ اس انداز سے نہائیں
کہ ہمارا چہرہ اور ہماری پیٹھ دونوں غسل کرنے کے وقت قبلے کی طرف نہ ہو، نہ چہرہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جناب پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، چہرے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر برہنہ حالت میں ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ غسل کرتے وقت نہ چہرہ نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اب غسل کے 3 فرائض بیان کیے جا رہے ہیں، جو غسل کا طریقہ بتایا گیا، اس میں سنتیں بھی شامل ہیں۔ اب غسل کے جو اہم ترین فرائض ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے کلی کرنا۔ غسل کا پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف نہا لیا، کلی چھوڑ دی، ناک میں پانی چھوڑ دیا تو ہم سمجھتے جناب غسل ہو گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر غسل فرض ہے، اگر غسل فرض ہے تو کلی کرنا بھی فرض ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے، اور ناک میں پانی بھی اسی طرح چڑھانا ہے کل جس طرح بیان کیا گیا۔ کلی بھی اسی انداز سے کرنی ہے جس طرح کہ کل بیان کی گئی، کہ بالکل اچھے انداز سے پانی کو منہ کے اندر گھمانا ہے۔ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور غسل فرض ہے تو یاد رکھیے اس کو چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی چھالے کا دانہ پھنسا ہوا ہے یا بوٹی وغیرہ کا کوئی ریشہ پھنسا ہوا ہے تو اس کو چھڑانا ضروری ہے، اس کو چھڑانا بھی فرض ہے۔ اگر دانتوں کے اندر سے اس چیز کو نہ نکالا اور غسل فرض تھا اور کلی ایسے ہی پانی ڈال کر پھینک دیا، اس کو نہ نکالا تو یاد رکھیے غسل نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ نے پورا غسل کر لیا، آپ نے پورے نہا لیے، آپ نے ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، اسی طرح بسا اوقات ناک کے اندر نیٹ جمی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں صرف ناک میں پانی چڑھایا، اس نیٹ کو نہیں نکالا اور غسل فرض تھا تو یاد رکھیے غسل نہیں ہوگا۔ لہذا کلی کرتے ہوئے بھی، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچہ کب بالغ ہوتا ہے اس کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 برس سے کم عمر تک ہرگز بالغہ نہ ہوں گے، اور لڑکا لڑکی دونوں ہجری سن کے اعتبار سے 15 برس کی عمر کی کامل عمر میں ضرور شرعاً بالغ و بالغہ ہیں، اگرچہ آثار بلوغ یعنی بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہوں۔ یعنی کہ جو لڑکا ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر میں جب بھی بلوغت کی نشانی پائی جائے، یعنی کہ احتلام وغیرہ ہو جائے، تو پھر لڑکا بالغ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جو لڑکی ہے وہ 9 سے 12 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ اگر بلوغت کی علامات پائی گئیں تو وہ بالغ اسی دن سے ہو جائے گا جس دن سے علامت پائی گئی۔ اب اگر مثال کے طور پر بالغ ہونے کی علامت ظاہر نہ ہوئی، لڑکا 15 سال کا ہو گیا، اب اگرچہ علامت ظاہر نہیں ہوئی لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ اسی طرح لڑکی کے اندر بھی 9 سے 12 سال کی عمر کا بیان ہوا، لڑکی اگر 12 سال کی ہو گئی اور بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہوئی تو لڑکی بھی بالغہ تصور کی جائے گی۔ غسل کرنا کب کب سنت ہے یہ بھی سماعت فرمائیے۔ جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجہ اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ ایک غسل میں بہت ساری نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر غسل فرض بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا، اب ایک ہی نیت کے ساتھ بہت سارے غسل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کل نماز کے حوالے سے 2 مسائل بیان کیے گئے تھے، تکبیر تحریمہ کا آپ کو طریقہ بھی بتایا گیا تھا، اور قیام کے اندر ہاتھ کیسے باندھے جائیں گے یہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ آج مزید آگے کا بیان ہوگا۔ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے،
ثنا، تحفظ، تسمیہ، قرات، آمین وغیرہ یہ معاملات ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے جو مسائل ہیں وہ سماعت فرمائیے۔ پہلی رکعت میں ثنا اور